کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر تم اس سے زیادہ اپنی خوشی سے پڑھنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی۔ کہنے لگا مجھے زکوٰۃ کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے مال کے اندر 1 سال گزر جانے کے بعد اس کا جو نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر نقدی زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر تم اس سے زیادہ اپنی خوشی سے دینا جاؤ تو تمہاری مرضی۔ کہنے لگا روزوں کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سال کے اندر 1 مہینے کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اگر تم اس سے زیادہ رکھنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی۔ کہنے لگا واللہ لا ازید ولا انقص، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو تعلیمات مجھے آپ نے دی ہیں نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں زیادتی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا۔ حضرات گرامی، معاشرتی روایات ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، شریعت کا بھی حکم بھی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی مہمان آ رہا ہو اور ہمیں پیشگی اس کی اطلاع بھی ہو تو ہم اپنی ہمت اور طاقت سے اس کا استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تواضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو ہم ایسا بھی کر گزرتے ہیں جب ہمیں پتہ چلے کہ کوئی مہمان بڑی شخصیت آ رہی ہے، قداور شخصیت آ رہی ہے، تو ہم اپنے قد سے بڑھ کر اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت میں بھی حکم ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ لیکن کیا یہ افسوس کا مقام نہ ہوگا؟ کیا یہ المیہ نہ ہوگا؟ کیا یہ معاشرے کے مردہ ہونے کی نشانی نہ ہوگی کہ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، ہر بندے کی منہ میں یہ آواز ہے رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، لیکن ہم اس مہمان کی تواضع کے لیے، اس کی خدمت کے لیے کچھ بھی تیار نہ کر سکے، اور وہ مہمان بھی عام مہمان نہیں بلکہ اس رب العالمین کی طرف سے مہمان بھی ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث سعادت بھی ہے۔ ہم پھر بھی خواب غفلت کے اندر سو رہے ہوں تو بتائیے اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی؟ عمر بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا، شعبان کا مہینہ، رمضان کا نہیں، شعبان کا، جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا، اپنی دکان بند کر دیتے اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتے۔ ہم بڑی باچھیں سنبھال کے کہتے ہیں کہ لو جی سیزن آ گیا، جو میں نے اس میں کما لینا ہے پورا سال 11 مہینے میں نے نہیں کما سکتا۔ جو چیز اصل کمانے والی تھی وہ پیچھے رہ جاتی ہے، جس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے وہ آگے آ جاتی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر بھی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ چلیے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلے بیراں دا حالے بھی کچھ نہیں بگڑے، ابھی بھی ہمارے پاس 7 سے 8 دن باقی۔ ان دنوں کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ سب سے پہلے اس بات کا عزم کیجئے، اس بات کا پختہ عزم کیجئے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے اس رمضان کے مہینے کے روزے لازمی رکھنے ہیں انشاءاللہ۔
ہمارے بعض مہربانوں نے، بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ذرا حدیث سماعت فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، فرشتے تھے، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ وہ مجھے لے کے جانے لگے، ایک گاٹی آئی، مجھے کہنے لگے چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ سے تو نہیں چڑھا جائے گا، بڑی دشوار گزار گاٹی ہے۔ مجھے کہا گیا آپ چڑھیے، آپ چڑھ جائیں گے۔ میں نے ہمت کی، میں چڑھ گیا۔ میں نے اس دیوار کے دوسری جانب دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باچھوں کے اندر لوہے کے راڑ ڈال کر ان کو کھینچ کے گدیوں تک لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا من ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ یہ ان کے ساتھ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور یہ وہ بد نصیب ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتا ہے اس کی یہ سزا ہے، جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ یہ سزا تو اس کی ہے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتا ہے، جو سرے سے رکھتا ہی نہیں ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور آپ پھر یہ بھی دیکھیے کہ جو بندہ ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور جس کی جزا رب العالمین دے اس کا کوئی شمار کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2 جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں، زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لینا، صفائی ستھرائی کا اہتمام۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے نا اپنے گھروں کی ایک گرینڈ صفائی کیا کریں۔ اپنے آپ کی تو صفائی طہارت کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے نا۔ جس طرح ہم گھر تبدیل کرتے ہیں نا، جب نیا گھر لیتے ہیں تو گھر کے موقع پر مکمل صفائی کرتے ہیں، دیواروں کی صفائی کرتے ہیں، کیبنوں کی صفائی کرتے ہیں، ہر ایک کونے کی صفائی کرتے ہیں۔ اس طرح گھروں کی صفائی کا اہتمام کیا کریں۔ پتہ چلے مسلمانوں کے گھروں میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ نمبر 3 اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کیجیے۔ یہ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرنی ہے نا، اتنی محنت مشقت کر کے، موسم کی شدت بھی برداشت کر کے، وقت نکال کے سارا کچھ کرنا ہے، اس کو کہیں ضائع نہ کر لیجئے گا۔ اس کی حفاظت کا پیشگی بندوبست کیجئے گا، اور وہ پتہ کس چیز سے ممکن ہے؟ انسان کے اخلاق حسنہ کے ساتھ۔ جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ چاہے پوری زندگی سجدے میں ٹکرے مارتا رہے، اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہے، مصحف سے لے کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اس کی مثال اس تھیلے کی طرح ہے جس کے نیچے سوراخ ہے، اوپر ڈالتے جائیں نیچے سے سارا کچھ نکلتا جائے۔ اپنے اخلاق اور کردار کی، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، جہالت جیسے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 4 وہ چیزیں جو آپ کی عبادات کے اندر رکاوٹ بننے والی ہیں ان کو پیشگی اپنے اختتام تک پہنچا دیں۔ ان میں سے سب سے مین چیز ہے عید کی شاپنگ۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ وہ راتیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں گزارتے تھے، اپنی ازواج کو تلقین کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، ہم وہ بازاروں میں گزار رہے ہوتے، ہماری شاپنگ ہی نہیں ختم ہو رہی ہوتی، ہماری ابھی تک جوتیاں باقی ہوتی ہیں، ہمارے کپڑے باقی ہوتے ہیں۔ یہ ہم پیشگی کیوں نہیں اس بات کا انتظام کرتے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں بازار نہیں نکلنا بلکہ اللہ کے گھر میں رہنا ہے؟ اور خاص طور پر آخری عشرہ، جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کے اندر پہلے سے زیادہ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، ساری رات اللہ کے حضور قیام کیا کرتے تھے، اور ہم وہ ساری رات بازاروں میں گزار رہے ہوتے۔ کیا یہ المیہ نہیں؟ کیا اس کی نحوست ہم اپنی زندگی کے اوپر نہیں دیکھتے؟ اس کے اثرات ہم اپنے معاشرے کے اندر نہیں دیکھتے؟ اس کی بے برکتی اپنی زندگیوں کے اندر نہیں دیکھتے؟ لیکن پھر بھی ہم اپنی باتوں سے واپس نہیں آتے۔ ہمارے پنجابی میں کہا کرتا ہے پتھر چاٹ کے واپس، ہم پھر بھی واپس نہیں آتے، ہم پتھر چاٹ کے بھی واپس نہیں آتے۔ کیسا المیہ ہے؟ اس لیے حضرات گرامی ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ اور آخری چیز جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور جتنی ہو سکتی ہے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ نے پتا کیا فرمایا ہے؟ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دعا مانگو میں دعا سنتا ہوں، فرمایا ہے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔
اور نبی علیہ السلام کا فرمانا جو بندہ پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے اور ولولے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے مجھے تو ویسے ہی شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہو. اور اللہ سے خصوصی طور پر یہ دعا کریں جو سلف صالحین اہتمام کیا کرتے تھے، رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کیے کرتے تھے، یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں کر دینا. یہ مت سمجھیں کہ 6-7 دن ہے پتہ نہیں چلنا. یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کون دیکھتا ہے اور کون نہیں دیکھتا. ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھچ تو ہو گئی، اللہ رمضان تک پہنچا دیں، پھر چاہے موت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مقدس کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں اور بھی بہت زیادہ تھیں لیکن میں اسی کو پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.